نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء ویکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات شروع ہو چکی ہیں۔ برکت والا یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں ایک خطاب فرمایا تھا، اور اس خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر ایک بہت عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سالوں میں مہینے اور کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات و تجلیات انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ عالم ملکوت سے رمضان المبارک میں ایک دروازہ دنیا کی طرف کھل جاتا ہے، گویا کہ مالائے اعلیٰ کی طاقتیں اور قوتیں انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مسلمان جب صدق دل کے ساتھ اس عظمت والے مہینے کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اس کی برکات اسے حاصل ہوتی ہیں، اس مہینے کے دن رات کو اللہ کے ساتھ سچے تعلق قائم کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو ضرور عالم ملکوت کا وہ دروازہ انسانی دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یوں تو انسانیت کی ارواح ذات باری تعالیٰ کی طرف، حضرت الہیہ کی طرف کھنچتی ہیں، لیکن روحوں پر جو گناہوں کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کشش کم ہو جاتی ہے۔ کسی دل پر اگر زنگ چڑھ جائے تو اس کی اللہ کی طرف توجہ ہونے کی صلاحیت اور استعداد میں کمی آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو: ذکر اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جہنم سے پناہ مانگنا، اور جنت الفردوس کی طلب، جنت کی طرف جانے کے لیے دعائیں مانگنا۔ دنیا کو جنت بنانے اور آخرت کو جنت بنانے کی فکر پیدا کرنا، دنیا کو جہنم سے نجات دلانے، دنیا کی جہنم ختم کرنے اور آخرت کی جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے
جدوجہد اور کوشش کرنا، اور ان دونوں کاموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی کہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی، ہر انسان کے ساتھ، کسی فرقے اور کسی نسل کا ہو۔ ایک ہے موالات، وہ تو صرف مسلمان جماعت کے ساتھ ہے، اور ایک ہے مواسات، ہمدردی اور خیر خواہی، یہ ہر انسان کے لیے، مظلوم کے لیے اس لیے کہ اس کو ظلم سے نجات دلانی ہے، اور ظالم کا ہاتھ روک کر اس کو ظلم سے باز رکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے، طاقت اور قوت کے ساتھ ظلم کے خلاف مزاحمت ہے۔ تو انسانیت کی خیر خواہی کا یہ مہینہ ہے، گویا کہ اس مہینے میں یہ سیکھنا ہے کہ انسانی ہمدردی کے پہلو کون سے ہیں، اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں صحیح اور درست راستہ کیا اختیار کرنا ہے۔ انسانیت پر ہونے والے مظالم، انسانیت کے لیے ہونے والی خرابیاں، ان کو دور کرنے کی فکر کرنا، یہ بھی اس مہینے کا بنیادی پیغام ہے۔ یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر و استقامت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا صبر اپنے نظریے پر جماؤ اور غلط نظریے سے اجتناب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنے صحیح موقف پر، صحیح بات پر جماؤ اختیار کرنا، اور وہ تمام خواہشات، لذتیں یا وہ طاقت اور قوت جو صحیح نظریے سے ہٹانے کی کوشش کرے اس سے بچنا، اس کی مزاحمت کرنا، ڈٹ جانا۔ کوئی لالچ، کوئی مفاد، کوئی خود غرضی، کسی قسم کا دباؤ، کوئی مصیبت صحیح نظریے سے باز نہ رکھ سکے، بلکہ اس صحیح نظریے پر استقامت کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کے سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ گویا کہ یہ عظمت والا، برکت والا مہینہ، صبر و استقامت والا مہینہ، مواسات والا مہینہ، دن رات میں اللہ کی عبادات میں مشغول ہونے کا مہینہ ہے۔ دن میں روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا، لیلۃ القدر کی عظمت کا دلوں میں پیدا ہونا، یہ وہ امور ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ ان تمام کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، استغفار کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطاب میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے نجات کا ہے، عتق من النار۔ ہر عشرے کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، انسانیت پر رحمت،
اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو لوگ صدق دل کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق فرائض اور نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ رحمتوں کا نزول ہی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں عالم ملکوت کے، اللہ کے انوارات اور تجلیات کے۔ گویا کہ موسم اپنے جوبن پر ہے، اس موسم میں جتنی اچھے طریقے سے ہم فصل کاشت کریں گے اتنا ہی وہ پھلے پھولے گی اور آگے بڑھے گی۔ یوں تو سال بھر میں کبھی بھی گندم زمین میں کاشت کر لیں تو ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو، لیکن جو موسم ہے گندم کی بجائی کا اور اس کی نشو و ارتقاء کا، اس میں جب بیج صحیح طریقے سے ڈالا جائے تو فصل بہت عمدہ طریقے سے تیار ہوتی ہے۔ ایسے ہی دلوں کی کھیتیوں کو آباد کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ دل انسان کا خیالات اور ارادوں کی آماجگاہ ہے، ہر وقت اس کے دماغ میں خیالات گھومتے رہتے ہیں، دلوں میں ارادوں کی یلغار ہوتی ہے، عزم و ہمت مختلف رنگ بدلتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر دلوں کے اندر اللہ کے ساتھ سچے تعلق کا بیج ڈال دیا جائے تو وہ برگ و بار لاتا ہے۔ دل کھنچ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ دلوں کی سیپیاں کھلی ہوئی ہیں اور اوپر آسمان سے برسنے والا ہیرے جواہرات اور موتی ان کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ انوارات الہیہ کی بارش ہو رہی ہو اور ہم اپنے دلوں کی سیپیاں کھول لیں تو ضرور کوئی نہ کوئی قطرہ ہمارے دل کے اندر داخل ہو کر ہیرا اور موتی بن سکتا ہے۔ وہ ایک جگمگاتا ہوا جو روشن ایسا نور کہ جس نور کی روشنی میں نہ صرف اس دنیا میں انسان حق و باطل کی تمیز پیدا کرے، بلکہ وہ موتی، وہ نور، وہ روشنی آخرت میں بھی پل صراط پر گزرنے کے لیے، جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کر کے پل صراط پار کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ہوگا جو ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ تو یہ نور دلوں میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے کہ وہ اللہ کی جو بارش برس رہی ہے رحمت کی، وہ ہم اپنے دلوں کے اندر اسے سمیٹ لیں اور دل کی توجہ، صبر و استقامت، برکات اور عظمت، نیت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی جد و جہد اور کوشش، دن رات کے وہ اعمال جو بیان کیے گئے ہیں اس کے کرنے سے وہ جو رحمت کی بارش کا قطرہ ہمارے دل میں داخل ہو گیا، وہ جو نظریہ اور سوچ دلوں میں پیدا ہو گئی، وہ ان تمام انعامات کا ہمیں مستحق بنائے۔ تو پہلے 10 دن مسلسل بارش برستی رہتی ہے رحمت کی، انوارات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اب کون ہے جس کے دل کی سیپی کھلی ہوئی ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرے؟ کون ہے جو اس دعا کو بار بار پڑھے کہ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، اے اللہ میرے دل کے کانوں کو کھول دے اپنے ذکر کے لیے۔ تو دل کے کان کھولیں، دل کی آنکھیں کھولے، دل کی عقل اور شعور کو کھولے، ہمت اور ارادہ مضبوط بنائے اور وہ کثرت سے وہ اعمال کرے جس کے ذریعے سے وہ رحمت جو برس رہی ہے، بارش کے وہ قطرات جو ہمارے دلوں پر پڑ رہے ہیں، وہ برگ و بار لائیں، وہ ترقی کریں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ واضح طور پر یہ بات فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں جب انسان کوئی نفلی کام کرتا ہے
تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جس آدمی نے باقی دنوں میں فریضہ ادا کیا ہو، تو تطوع عبادت، نفلی عبادت اس مہینے میں اس کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت اور عظمت ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان غیر رمضان میں فریضہ ادا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں فریضے کی ادائیگی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں فریضہ ادا کیا، رمضان کا فرض روزہ رکھا، فرض نمازیں پڑھی، باقی فرائض اس نے ادا کیے، تو اس ادائیگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے غیر رمضان میں 70 فریضے ادا کیے، 70 فریضہ، 70 فرض ادا کیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ایک ہے فرض اور ایک ہے تطوع اور نفل۔ فریضہ اللہ کی طرف سے ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ نے کسی کام کو ہم پر فرض کیا ہے، تو اللہ کا فرض سمجھ کر پوری دل کی چاہت اور محبت سے اسے سر انجام دینا، اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے، نفلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت نوافل زیادہ عبادت، نہیں، فرض کو صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ میرے محبوب نے مجھ پر ایک فریضہ عائد کیا ہے، تو جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے، جس سے محبت ہوئی اس نے کوئی کام کرنے کا کہا، اور آدمی جب اس کو دل کی چاہت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ محبوب کا کام ہے، بڑی چاہت لگاؤ اور بڑی محبت کے ساتھ سر انجام دیتا ہے تاکہ محبوب راضی ہو جائے۔ ایک بات کا محبوب نے کہا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، تو وہ نفل، وہ تو آپ نے خود اپنے لیے اختیار کیا ہے، اس کی وہ اہمیت اور عظمت نہیں جو فریضے کی ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرنا بھی فریضے کے مانند قرار دیا گیا، گویا کہ اس ماہ مبارک کے تمام اوقات و ایام ایسے ہیں کہ گویا کہ سراپا عبادت ایک آدمی فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور وہ فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات وغیرہ دوسرے امور سے متعلق ہے، ایسے ہی معاملات، سماجیات، سیاسیات، معاشیات، لین دین، معاہدہ نکاح وغیرہ وغیرہ سے متعلق ہے، وہ بھی فرائض ہیں، ان کے بھی فرائض ہیں۔ تو وہ فریضے جو اللہ نے مقرر کر دیے، مثلاً وراثت کا قانون بیان کیا تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ حدود بیان کی تو وہاں بھی کہا یہ فریضہ ہے، اور رمضان کے روزے فرض کیے تو کہا کہ اللہ نے لکھ دیے، فرض کیے، کتب علیکم الصیام، جی، حج کے بارے میں یہی فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو یہ فرائض کا لفظ جب استعمال فرمایا تو گویا کہ وہ اللہ کا حکم ہے، محبوب کی مرضی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو فرائض کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی نے فریضہ ادا کیا، فریضہ زکوٰۃ ادا کیا، فریضہ روزہ اس نے دل کی چاہت سے محبوب کا حکم سمجھ کر ادا کیا، اس نے نمازیں فرائض اللہ کی طرف سے ادا کیں، اللہ نے جو ان پر لازمی قرار دی تھیں، اللہ نے جو معاملات میں سہولتوں کا حکم دیا تھا وہ اس نے لوگوں کے لیے سر انجام دی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، کہ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، تو ہمدردی اور خیر خواہی کا حکم معاملات اور لین دین میں بطور فریضے کے اللہ نے لازمی قرار دے دیا کہ دیکھو کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھانا، رشوت نہ لینا، ہاں جی، کسی غبن فاحش کے ساتھ معاملات اور لین دین کر کے زیادہ سے زیادہ پرافٹ کمانا، ذخیرہ اندوزی سے ممانعت کی گئی، جی،
لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے سے ممانعت کی گئی، غلط سیاسی فیصلوں سے ممانعت کی گئی، کیونکہ وہ ہمدردی کے خلاف ہے۔ انسان دشمنی پر مبنی کیے ہوئے سیاسی فیصلے، معاشی اقدامات، اجتماعی امور سر انجام دینا، تو جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے تو وہ بھی تو ایک قسم کا فریضہ ہے، منہیات کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان تمام باتوں کو سر انجام دینا ایسا ہے جیسے 70 فریضے اس نے سر انجام دیے دیگر غیر رمضان کے مہینوں میں۔ تو فریضے کی اہمیت بیان کی اور نفل کی اہمیت بیان فرمائی کہ اس سے متعلق جتنی نفلی عبادتیں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک فریضہ اس نے ادا کر لیا کم از کم۔ تو فریضے کی اہمیت بہت زیادہ۔ اب فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہم پر عائد کیے ہیں انہیں پورے طریقے سے پیش نظر رکھنا، اور ان کی ادائیگی میں جو غفلت ہو چکی ہے یا نوافل شروع کیے اور وہ اس کے اندر کوئی کوتاہی اور کمزوری ہوئی ہے، یا جو بنیادی ذمہ داریاں دین اسلام نے ہم پر عائد کی تھی ان میں کوتاہیاں ہیں، تو استغفار انہی چیزوں سے ہے نا، مغفرت انہی چیزوں سے میں ہے۔ 11 مہینے جو ہم نے کوتاہیاں اور کمزوریاں کی ہیں ان سے استغفار ہے، اور یہ استغفار انفرادی اعمال سے بھی ہے اور اجتماعی اعمال سے بھی ہے، اجتماعی فیصلوں سے بھی ہے۔ اجتماعی فیصلے غلط کیے تو ان سے بھی استغفار ہے، اور انفرادی فیصلے غلط کیے ان سے بھی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور دین اسلام کی تعلیمات چونکہ انسانیت کی رہنمائی 2 دائروں میں کرتی ہیں، ایک تہذیب نفس، ذات کی جو انفرادی شخصیت کی تعمیر و تشکیل اور اس کی تہذیب کا عمل ہے، اور دوسرا سیاست الامہ، امت کی سیاست، مملکت کے نظم و نسق سے متعلق امور۔ تو فرائض و واجبات، احکامات شرعیہ کا دائرہ دونوں کے ساتھ متعلق ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں عام طور پر جب استغفار کی بات آتی ہے تو انفرادی اعمال سے تو استغفار کسی درجے میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ہم سے ذاتی طور پر فلانا کام ہو گیا تھا تو اس سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن اجتماعی اعمال، سیاست الامہ سے متعلق جو گناہ ہیں، اجتماعی جرائم ہیں، ان سے توبہ کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو توبہ تو کیا کرنی، بلکہ اب تو الٹا معاملہ ہو چکا کہ وہ رمضان المبارک اس میں سیاست الامہ سے متعلق جو فیصلے اور کردار وہ بجائے مغفرت کے بلکہ غلط فیصلوں کو قوموں اور ملکوں پر مسلط کرنے سے متعلق۔ ذرا سوچئے کہ وہ رمضان المبارک جس میں سیاست الامہ سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے، غزوہ بدر، گویا کہ دین اسلام کے انقلاب کا مہینہ، فتح مکہ، دیگر رمضانوں میں غزوات کی تیاری، غلبہ دین کے لیے امور، اجتماعی امور سر انجام دینے کے لیے نظم و نسق کا قائم کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں کیا۔ تو وہ رمضان جس میں امت کی سیاست سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فیصلے فرمائے، کوئی رمضان المبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے یا تو کسی غزوہ میں شرکت کی ہے، یا غزوہ کے لیے تیاری کی ہے، یا اجتماعی نظم و نسق سے متعلق ہدایات دی ہیں۔ ہر رمضان المبارک 8-10 رمضان، سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا ہے، تو 2 ہجری سے لے کر آخری رمضان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رمضانوں کا جائزہ لیجئے تو وہ انقلابی شعور پیدا کرنے، امت کی سیاست، امت کی کمزوریوں کو دور کرنے، انسانی ہمدردی، مواسات، صبر و استقامت اور باقی تمام امور کو لیے ہوئے۔ ذرا ہم لوگ
اپنے رمضانوں کے بارے میں ذرا جائزہ لیں، ذرا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 70-75 سالوں کے رمضانوں کے فیصلے دیکھ لیں۔ رمضان المبارک میں آپ نے تقسیم در تقسیم کیا، رمضان المبارک کے ہر مہینے میں پچھلے 70 سالوں کے رمضانوں کا جائزہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہمارے فیصلے کیا ہیں، ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ 1947 کے رمضان سے لے کر اور آج تک کے رمضانوں تک ہمارے اجتماعی سیاست الامہ سے متعلق فیصلوں کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ انسانی ہمدردی لیے ہوئے تھے، یا انسانوں کی قتل و غارت گری اپنے فیصلوں کے اندر چھپائے ہوئے تھے؟ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو سیاست امہ کا نظم و نسق پیدا کرنے کے بجائے بد نظمی، بد امنی، قتل و غارت گری، کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فتنہ، کوئی فساد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو استغفار کس بات کا؟ استغفار صرف اپنے ذاتی کچھ جرائم کو، اور وہ بھی کچھ نیک لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر کیا ہے، اپنے انفرادی اعمال کی کوئی کوتاہی ہو چکی ہے اس کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اجتماعی اعمال کے بارے میں سوچا کہ ہمارے اجتماعی فیصلے کیا تھے؟ سیاست الامہ سے متعلق گناہ اور جرائم کیا ہیں؟ ہم نے کہاں کہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، انسانیت کو نقصان پہنچایا؟ وہ مہینہ شہر المواسات کا تھا جہاں قتل و غارت گری کے لیے خون کی ندیاں بہہ گئی، انسانیت خوف زدہ ہوئی۔ جی، وہ مہینہ جس میں انسانیت کی اجتماعی ترقی کے معاملات ہونے تھے، تو یہاں کی مقتدر طاقتیں اپنے مفادات کے لیے انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، توڑ پھوڑ کرتی ہیں، ہاں جی، انسانیت کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتی ہیں، جماعتیں بناتی ہیں اور توڑتی ہیں۔ جی، ملک کے لیے تباہ کن فیصلے کیے جاتے ہیں، نئے نئے قوانین اور ضابطے جاری کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی جائزہ لیا کہ کیا ہمارے اجتماعی اس نظام نے انسانی بھلائی کے کام کیے ہیں، یا ان 70 سالوں میں ہم نے 72 سالوں میں ہم نے اجتماعی معاملات کو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بد سے بدتر بنایا ہے؟ سسٹم کی خرابی ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک میں مکہ سے مدینہ منورہ جا کر یہودیوں، مشرکوں، اوس اور خزرج اور تمام قبائل کا ایک اجتماعی معاہدہ کر کے امن و امان کا سسٹم بناتے ہیں، بلا تفریق رنگ نسل مذہب، کوئی جھگڑا نہیں، ریاست مدینہ کی تشکیل کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان مواسات پیدا کرتے ہیں، صبر و استقامت اور حوصلہ پیدا کراتے ہیں، لین دین اور معاملات میں عدل و انصاف کا سسٹم بناتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہی مکہ مکرمہ کے ظلم کے نظام کو توڑ کر تمام ظالموں کو معاف کرتے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی تم پر الزام نہیں ہے، میں تمہیں اف بھی نہیں کہتا، جاؤ میں معاف کرتا ہوں۔ اور عدم تشدد کے اصول پر امن و امان کا ایسا منصفانہ نظام بناتے ہیں کہ وہی سردار جو کل تک کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتے ہیں مسلمان کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس دن کیوں نہیں مسلمان ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ جو مکہ فتح کیا ہے، آپ کے ساتھی انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، تو آپ تو فرشتے بن کر آئے ہیں، حالانکہ ہم نے 23 سال آپ کی مخالفت کی، آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، کوئی دنیا کا ایسا جرم نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف نہ کیا ہو، اور آپ نے ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا اس سے بڑھ کر مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ جی، کہ جنہوں نے 20-22 سال تک حضور کو ہر طرح کی اذیتیں دی، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں، صحابہ کا تو خون کھول رہا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا، گوشت کے کٹنے کا دن ہے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، یہ تو رحمت کا دن ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ 10 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، یہ پہلا عشرہ ہے رمضان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا اثر ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ تو الیوم یوم المرحمہ، یہ تو رمضان المبارک رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا دن ہے۔ یہاں ملحمہ نہیں ہے کہ قتل و غارت گری ہو، گوشت ادھیڑے جائیں، نوچے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو انسانیت کے لیے شفقت اور رحمت۔ یہ تو سیاست الامہ سے متعلق کتنا بڑا فیصلہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے میں جو اول عشرہ رحمت کا تھا، اسی رحمت کو الیوم یوم المرحمہ کے نام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہر رمضان المبارک میں ہمارا کردار کیا رہا؟ آخر کیوں؟ اس کا احتساب کون کرے گا؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے احتساب کے نقطہ نظر سے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، ایمان کے نقطہ نظر سے، کہ جو فرائض و واجبات، جو دین کے بنیادی ایمانی تقاضے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر رمضان کا روزہ رکھا۔ سیاست امہ سے متعلق یا تہذیب نفس سے متعلق جو بنیادی امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اسوہ حسنہ سے ہمارے سامنے رکھ لیے، تو اس ایمانی تقاضے سے روزے رکھے، اور پھر محاسبہ بھی کیا، احتساب بھی کیا، پڑتال کی۔ پڑتال کیا ہوتی ہے؟ کہ ایمان کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور متعین کر دیے، SOPs بنا دیے، اپنے اعمال خواہ وہ اجتماعی ہوں یا انفرادی، تہذیب نفس سے ہوں یا سیاست امہ سے، ان اعمال کو ان SOPs پر کیا ہے فٹ کر کے پڑتال کرنا کہ کس حد تک یہ اس معیار کے مطابق ہیں اور کس حد تک اس سے متصادم ہے۔ استغفار تبھی ہوگا نا جب آپ پڑتال کریں گے۔ اگر پڑتال ہی نہیں کی، اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا، اپنے گرد و پیش کے حقائق ہی کو نہیں سمجھا، نہ ایمانی معیارات سمجھے اور نہ ہی ان معیارات کے ساتھ اپنے اعمال اور افکار اور خیالات کی پڑتال کی، احتساب کیا، تو پھر استغفار کیسا؟ نامعلوم چیز سے استغفار، یہ تو استغفار تو نہ ہوا، یہ تو استغفار کی رسم ادا کرنا ہوئی۔ استغفار تو یہ ایک آدمی غلطی کی معافی مانگتا ہے تو پہلے اسے پتہ تو ہو کہ غلطی میں نے کیا کی ہے، یا کس غلطی کی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ بغیر سوچے سمجھے غلطیوں کی معافی، کس غلطی کی معافی؟ اور غلطی کی معافی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے، یہی ہے استغفار۔ غلطی بھی دہراتے رہیں، غلطی کا پتہ بھی نہ ہو اور محض استغفار پڑھتے رہیں، تو بتائیے کہ وہ استغفار ایک رسم تو ہوگی، حلق سے اوپر تو ہوگا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ تو ظاہر نہیں ہو۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور وہ بنیادی باتیں نہیں چھوڑیں جو ایمان کے تقاضے سے یا روزے کے تقاضے سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا مت کرو، اور اگر کوئی تمہیں گالی گلوچ کرے، جھگڑا کرے، تو اس کو کہہ دو کہ بھائی انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں حکومتیں بھی اور پارٹیاں بھی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے ایک موقع نکال لیا۔ تو جھگڑے پیدا کرنے کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑے سے بچو، اور اگر کوئی دوسرا آدمی تم سے جھگڑنا بھی چاہے بالفرض، تو کہہ دو کہ انی صائم ہوں، کہ میں تو کیا ہوں، روزے دار ہوں، میں جھگڑا کرنا نہیں چاہتا۔ تو جھگڑے سے روکا۔ یہاں جھگڑے کھڑے کیے جاتے ہیں، انتشار پیدا کیا جاتا ہے،
جھگڑے بنانے کا سبب بنایا جاتا ہے، تقسیم در تقسیم کا عمل کیا جاتا ہے، تو یہ استغفار کی تو کوئی نوعیت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر نہ تو جھوٹ بولنے اور نہ جھوٹ پر عمل کرنے سے باز آتا ہے، جی قول الزور بھی فرمایا اور قول زور پر عمل کرنا، دونوں، ان دونوں سے باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی وہ گویا کہ اس نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہے بس، جی وہ بھوکا رہا ہے۔ اب بھوکا رہنا تو ایک مقصد کے لیے تھا کہ جس بھوکا رہنے سے جھوٹ بولنا رک جائے، جھوٹ کے نظام کا ساتھ دینا چھوڑ دے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دے، تو پھر تو روزہ نے اثر کیا۔ اور اگر بھوک پیاس تو برداشت کی صبح سے شام تک، لیکن نہ جھوٹ چھوڑا، نہ جھوٹ کے نظام کا ساتھ چھوڑا، نہ غلط ماحول کا اثر چھوڑا، نہ باقی خرابیاں چھوڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے روزے کی کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، ایک ہی بات ہے، کیونکہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ فوت کر دیا۔ اسی لیے ایک آدمی رات کو جاگا اور اس نے فسق و فجور اور خرابیاں نہیں چھوڑی، غلط فیصلے نہیں چھوڑے، سیاست امت سے متعلق ہوں یا تہذیب شخص، تہذیب نفس سے متعلق ہوں، وہ نہیں چھوڑے تو اس کا جگراتے کا کیا فائدہ؟ تو جاگنا تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، جاگنے کے نتیجے میں ایک اثر ہونا چاہیے، ایک نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے، ایک تبدیلی آنی چاہیے، کھرے کھوٹے میں تمیز پیدا ہو جائے، جھوٹ غلط میں تمیز پیدا ہو جائے، اور جھوٹ، بددیانتی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، انسان دشمنی کے امور سے معافی مانگے، اور معافی یہ ہے کہ یہ لغزش یا غلطی یا اجتماعی جھوٹ اور اجتماعی نظام کا ہم حصے دار رہے تو اس سے مغفرت مانگتے ہیں، آئندہ کبھی کسی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے، کسی جھوٹی پارٹی میں نہیں جائیں گے، کسی جھوٹے نظام کا اعلی کار نہیں بنیں گے، کسی جھوٹے فیصلے کے اندر استعمال نہیں ہوں گے، ہماری رائے کسی جھوٹ کے نظام کا حصے دار نہیں بنے گی۔ تو یہ تو استغفار ہے، اس استغفار کا تو ایک اثر اور نتیجہ ہوگا، لیکن اسی سسٹم کے اعلی کار رہیں، اسی سسٹم میں جھوٹ کا ساتھ دیتے رہیں، اسی ظلم اور زیادتی کے نظام میں حصے دار رہیں، اور روزے بھی رکھیں، تراویحاں بھی پڑھیں اور عبادات بھی کریں اور بظاہر تسبیحاں بھی گھمائیں، استغفار بھی پڑھیں، تو ایسے استغفار اور ایسے رمضان کے روزے کا کیا اثر ہوا؟ یہ تمام چیزیں کرنی ہیں اور اس عزم اور ارادے سے کرنی ہے کہ وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق ہمیں بتلائی ہیں، اعلیٰ اخلاق، کردار، سیرت، نظریے کی بلندی، صبر و استقامت، مواسات، انسانی ہمدردی، خیرخواہی وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہم اس کے ذریعے سے پیدا کریں گے۔ اب اگر کچھ لوگ کہیں گے جی چونکہ باقی کام تو کرتے نہیں لہذا روزہ بھی چھوڑ دیں، نہیں، روزہ رکھنا ہے، فریضہ ہے، اور روزے کو اس عزم کے ساتھ رکھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے تبدیلی آئے، ہماری ذات میں تبدیلی آئے، ہمارے شخصی فیصلوں میں تبدیلی آئے، ہمارے اجتماعی فیصلوں میں تبدیلی آئے، ہمارے سیاست امت سے متعلق جو حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان میں مثبت تبدیلی آئے، منفیتیں ختم ہوں، ظلم کے ماحول سے نجات کا عزم پیدا ہو۔ اور رات کو قرآن حکیم سننے کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کا وہ انقلابی پیغام ہمارے دلوں میں منتقل ہو۔ جب قاری صاحب تلاوت کریں اور ان کی آواز قرآن حکیم کے ان الفاظ کی صورت میں، انوارات الہیہ کی صورت میں ہمارے دلوں پر برستی ہو تو وہ انوار رحمت، وہ تجلیات ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے۔ یکسوئی کا وقت، رتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل سے پڑھا جا رہا ہے،
آدمی پوری توجہ سے کان لگا کر اپنے دلوں کو ادھر متوجہ کیے ہوئے ہے تو ضرور اس کے اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو دل کو کھولیے اور عزم اور ارادہ کیجیے کہ اب تک ہمارے ارادوں سے جو غلط فیصلے ہوئے، ہم نے اپنے ارادوں سے اجتماعی یا انفرادی اعمال میں کوتاہی کی، اس سے ہم معافی مانگتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط اجتماعی فیصلے کا نہ حصہ بنیں گے، نہ اعلی کار بنیں گے، نہ اس کے لیے کسی قسم کا کام کریں گے، اور نہ ذاتی طور پر غلط فیصلے کریں گے، جھوٹی بات کریں گے، باقی کردار ادا کریں گے۔ تو یہ عزم اور ارادے کے ساتھ استغفار کی ہم جب تسبیح پڑھیں گے تو کثرت سے یہ استغفار دراصل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو ضرور اس بابرکت مہینے کے اثرات ظاہر ہوں گے، ہمارا عزم اور ارادہ ضرور نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کثرت سے ان 4 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی پابندی کریں، کثرت سے ذکر، کثرت سے استغفار، اور جہنم سے بچنا۔ جہنم دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کی جہنم سے پناہ مانگنا، جہنمیوں والے بد اخلاقیوں سے نجات پانا، بد اعمالیوں سے نجات حاصل کرنا جو جہنم پیدا کرنے کا باعث ہے، تو اس سے دنیا کی جہنم سے بچنا ہوگا۔ ظالموں، متکبروں، انسان دشمنوں، انسانی حقوق توڑنے والوں اور شیطانی اعمال کرنے والوں سے بچنا، کیونکہ اسی کے نتیجے میں تو جہنم آخرت کی ملنی ہے۔ اس حوالے سے جو غلط فیصلے ملک کو جہنم بنانے کے لیے ہم نے کیے ہیں، ان سے پناہ مانگنا، اور جنت کی طلب کہ جن اعلیٰ اعمال و اخلاق سے، سچائی سے، عدل سے، امن سے، انسانی ہمدردی سے، خیر خواہی سے، نظم و نسق اور ڈسپلن کو قائم کرنے سے، سیاسی طاقت کو انسانی ہمدردی کے لیے استعمال کرنے سے، معاشی طاقت اور قوت کو عدل و انصاف اور مساوات کی بنیاد پر قائم کرنے سے دنیا جنت بنتی ہے، اور انہی اعلیٰ اخلاق سے آخرت کی جنت ملتی ہے۔ تو ان 4 چیزوں کو اسی عزم اور ارادے کے ساتھ، اور دونوں دائروں میں تہذیب نفس کے حوالے سے بھی اور سیاست امہ سے متعلق بھی اپنے اگر نظریے کو درست کر لیں اس مہینے میں، تو گویا کہ ہم نے اس مہینے کو وصول کر لیا۔ ان انوارات کو، ان رحمتوں کو جو بارش برس رہی ہے، ان کا ہم نے حق ادا کیا، اپنے دماغ کو ادھر متوجہ کیا، دل کو ادھر متوجہ کیا، نفس کو خواہشات سے نکال کر ادھر متوجہ کیا، تو اس سے آپ کی روح مزکہ ہوگی، تزکیہ حاصل کرے گی، گویا کہ نئے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں یقیناً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارات بیان فرمائی ہیں اس مہینے کی عظمت اور برکت کے حوالے سے ضرور حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی عظمت، برکت، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے ان تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔